کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس ماہ مقدس کو ہماری زندگی میں دوبارہ لے آیا، وگرنہ کتنے ہی لوگ ہیں پچھلے ماہ رمضان کے بعد، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، انہیں یہ ماہ مقدس نہیں ملا۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اگر نفلی عبادت کی جائے تو فرضوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے 700 گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی ہی رات سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اپنے بندوں کو مغفرت کی طرف توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے۔ جس طریقے سے انسان مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، تیاری کرتا ہے ماہ رمضان کی، اللہ بھی ماہ رمضان میں جنت کو تیار کرواتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اپنے بندوں کو ہر رات اور ہر دن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی جہنم سے بچنے کی اور جنت میں داخلے کی، وگرنہ اہل توحید جنت میں ضرور جائے گا۔ ہم نے محنت جو کرنی ہے، اگر اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے ایک غوطہ کھانے کو مل جائے، دنیا کی سارا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری محنت یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہ پہنچے۔ ہم رب کے سامنے 5 وقت اس لیے گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 انسان
حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے لیے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بہت ہی عبادت کیا کرتا تھا، کسی غزوے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا انسان کم عبادت کرتا تھا۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو دوسرا انسان تھا وہ 1 سال کے بعد فوت ہو گیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جو دوسرا انسان تھا وہ پہلے شہید سے زیادہ درجات میں بلند ہے۔ خواب بیان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اور پھر اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں تعجب کرتا تھا کہ یہ شہید ہے، یہ غزوے میں شہید ہے، اور یہ پیچھے انسان اپنی طبی موت میں مر گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ کیا اس نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، رب کو راضی نہیں کرا، اور 1 سال میں ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس کے درجے اس انسان سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ ماہ رمضان بڑی ہی نعمت والا ہے، بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اس میں دلائل ہیں، بینات ہیں، نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ عقیدہ توحید ہے، اور شرک کی مذمت ہے، سنت کی تعریف ہے اور بدعت کی مذمت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی قرآن نے حق بتایا کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مانتا ہے، پوجتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، باطل ہے، حق نہیں ہے۔ اسی قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی غیر نبی کی بات کو تسلیم کرنا باطل ہے۔ ایسا کام جو سنت سے ثابت نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جس کے کرنے کا اللہ کی رسول نے حکم نہیں دیا، کر کے نہیں دکھایا، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ دلائل ہیں بھائیوں، اس ماہ مقدس میں ہمارے معاشرے کے اندر 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے کی بدعات الگ ہیں۔ کہیں 15ویں شعبان کو رات کو جاگتے ہیں اور صبح کا روزہ رکھتے ہیں، شریعت میں یہ بات نہیں۔
کہیں رجب کے کنڈے یہ دیتے ہیں، امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے چڑھاتے ہیں، شریعت میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور جب ماہ رمضان آتا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سپیکروں پر اعلان ہوتا ہے کہ روزہ کھول لیجئے، اور روزہ کھولنے کی یہ نیت ہے، روزہ رکھنے کی یہ نیت ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نیت اور یہ کھولنے کی دعا کہیں نہیں ہے جو سپیکروں پر بیان کی جاتی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں پڑھی، صحابہ نے دعا نہیں پڑھی، تابعین نے دعا نہیں پڑھی، تبع تابعین نے یہ دعا نہیں پڑھی، سیاست میں اس دعا کا ذکر نہیں ہے، اور جس دعا کا ذکر ہے وہ پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت، سنیے ہماری محنت اللہ تعالی قبول فرمائے، ہر افطاری کے وقت اپنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہماری عورتیں ان لمحات پر کچن سے فارغ نہیں ہوتی، ہم بازاروں سے فارغ نہیں ہوتے، بھاگتے اور دوڑتے وقت بازاروں کا چکر لگاتے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم کی آگ سے ہر افطاری کے وقت آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی ہر رات کو، کتنی بڑی نعمت ہے بھائیو، اس لیے صحابہ اور سلف صالحین رمضان کے 6 مہینے پہلے ہی سے دعائیں کرتے تھے، اللہ ہماری زندگی میں رمضان لے آنا۔ انہیں معلوم تھا کہ ماہ رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ ماہ رمضان کی ہر رات کو اللہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے شوق، اور ہمارا بھی دیکھیے، رات کو تو ہم اٹھ کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہی نہیں ہوتے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حالانکہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، کوئی شک نہیں، جو شک کرتا ہے وہ خود کافر ہے۔ صحابی رسول کو کسی صحابی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ جنتی نہیں، وہ خود بے ایمان ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے ایک ہی عمل بتلایا، اے میرے صحابی روزے رکھا کرو، اس کے برابر کوئی عمل ہی نہیں۔
روزے کا ثواب فرشتوں کو بھی نہیں پتا. اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب رب سے ملاقات کرنی ہے. رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبریاں ہیں اہل ایمان کو، خوشخبریاں ہیں روزے داروں کو، جو من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ روزے دار من صام رمضان، وہ روزے دار جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، مشرک نہ ہو، بدعتی نہ ہو. نہ مشرک کا کوئی عمل قبول ہے، نہ بدعتی کا کوئی عمل قبول ہے. من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اس کے کرنے سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا. اور اسی طریقے سے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا، قرآن کو سنا، رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، عقیدہ توحید کی بنیاد پر، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس پر قائم رہا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. فرمایا جس نے صدقہ کیا اور صدقے کرتے وقت اس کی اگر موت آ جاتی ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تیسرے کے بارے میں فرمایا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے اور حالت روزے میں وہ فوت ہو جاتا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. ایک دیہاتی حاضر ہوتا ہے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، اس عمل کے بعد مجھے کوئی ضرورت ہی نہ پیش آئے. آپ نے فرمایا تو یہ کہہ، اللہ کی گواہی دے، فرض نماز پڑھ، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور کتنے وہ بد نصیب ہیں جو ماہ رمضان کا تقدس کو پامال کرتے ہیں. دیہاتی کو روزوں کے بارے میں فرمایا. اس نے کیا کہا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. آپ نے فرمایا کہ کسی نے اہل جنت کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو جاتے ہوئے دیکھ لو، یہ جنتی شخص ہے. اتنا اجر ہے ماہ رمضان کے روزوں کا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. پہلی دعا اپنی اولاد کے لیے والد کی دعا، سوچ سمجھ کر
اپنی اولاد کو دعائیں دیجیے. غصے میں آ کر کبھی بد دعا نہ دینا، یہ دعا رد نہیں ہوتی. اپنی اولاد کو ہمیشہ دعائیں دیجیے، نیکی کا حکم دیجیے، اس کی آخرت کے لیے دعا کیجیے. باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. کرتے جاؤ محنتیں. ان ھذا کان لکم جزاء. کل قیامت کے دن آواز آئے گی، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے تمہارا، تمہارے اعمال کی، تمہاری محنتوں کی، تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، سارا دن اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس کے کرنے سے میرا رب ناراض ہو جائے. ہر روزے دار کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میرا روزہ محفوظ ہو جائے، میری روزے کی نیکیاں لکھی جائیں، میں اس کا اجر پالوں. اگر کوئی گالی دیتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں گالی نہیں دیتا. اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتا ہے کہیں میں ایسی چیزوں کو نہ دیکھوں جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے. یہ محنت ہے بھائیو، یہ محنت ہے جو چل کر مسجد میں آ رہے ہیں، اور اللہ کسی ذرے کے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. یہ کوشش ہے ہماری اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اے رب تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ بدلہ ہے تمہارا جو تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے، گناہوں سے بچ بچ کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر میرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر قاری کے پیچھے قرآن سنا کرتے تھے، اور دن میں یہ تمہارے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، تمہاری آنکھیں خشک ہو جاتی تھی، تم اپنی زبان کو بار بار اپنے ہونٹوں پہ پھیرا کرتے تھے. اے روزے دار، جا اور محمد کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں آواز آئے گی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے روزے دارو، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو دنیا میں تم اعمال کیا کرتے تھے، آج میرے جنت میں رہو اور مزے کرو. اور کہیں آواز آئے گی، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اے لوگو، ندا آئے گی، منادی کرنے والا منادی کرے گا، یہ جنت ہے جن کے تم وارث بن گئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما،
ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو اہل توحید فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دے، جنت کا بستر لگا دے، جنت کی طرف سے ایک فرشتہ منگوا دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان روزوں کی وجہ سے، ان نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا، اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے لینا، اللہ ہمیں توحید کو بیان کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ افطاری کے وقت ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور بھائیو دعا کیجئے، جن کے گھر میں اولاد نہیں، بیٹے نہیں، اللہ ان کو بیٹا نصیب فرما دے، اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ جن کے گھر بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا رد نہیں ہوتی، اپنے دلوں میں وہ دعا مانگے اور افطاری کے وقت بیٹھ جائیے دسترخوان پر، رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے، گڑ گڑائیے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور جو شخص خیر کی دعا کرتا ہے، نیکی کی دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے۔